بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کھانے سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اس گفتگو کے ضمن میں قرآن پاک کی 2 آیات کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اب احادیث مبارکہ سے حرام کھانے سے متعلق دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کھانے سے متعلق کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ ویسے تو اس ضمن میں اس موضوع سے متعلق بہت سی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور یہ بہت طویل مضمون ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہاں پر صرف 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی کہ جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ حرام کھانے سے متعلق اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وعید کا مطلب، وعید سنانے کا مقصد چیز اس کام سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، اس کے 2 مقصد ہیں کہ ایک ہے امت کو، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، اور دوسرا ہے امت کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، دوزخ سے ڈرانا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ملنے والی سزا سے لوگوں کو ڈرانا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گزارنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی جو ایک لمبے سفر سے واپس آیا ہے اور اس کا حلیہ بڑا گندا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اس کے سر پہ، اس کے بالوں میں، اس کے چہرے پہ مٹی کے آثار ہیں۔ جیسے ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے تو اس کے کپڑوں پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے بالوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ کسی لمبے سفر سے واپس آ رہا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسا شخص یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس حال میں دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اور اس کو جو غذا دی گئی، یعنی اس نے جو کچھ کھایا پیا، جو غذا اس کے جسم کا حصہ بنی، وہ بھی حرام۔ تو فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں، یعنی اپنی امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان حرام کھائے گا، حرام پیے گا، اور لباس بھی اس کا حرام کا ہوگا، جو غذا اس کے جسم میں جا رہی ہے وہ بھی حرام کی ہوگی، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ حضرات نے شاید اس بارے میں سنا ہو کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بھی سفر میں جائیں تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے، ایک بندہ اتنا طویل سفر کر کے آتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو حرام کھانے پینے کی وجہ سے، حرام کا لباس پہننے کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یعنی اگر سفر میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو عام حالات میں جب انسان اپنے مقام پہ رہائش پذیر ہو، اپنے گھر میں رہ رہا ہو، اپنے شہر میں رہ رہا ہو، ان دنوں میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ حرام سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے ہی منع کی ہے یا استعمال کرنے سے ہی منع کی ہے، وہ نہیں ہے۔ یہاں حرام سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اصلاً تو حلال ہیں، یعنی ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا استعمال کرنا حلال ہے، لیکن انسان نے ان کو
ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ کمانا اس کا حرام تھا، اس کی آمدنی حرام تھی۔ حرام، ظاہر ہے کہ حرام کب کھائے گا؟ جب حرام کمائے گا۔ تو حرام کمائے گا تو چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ ان حرام آمدنی سے جو کھانے کی چیز خریدے گا، جو پینے کی چیز خریدے گا، جو لباس خریدے گا، جو جوتے خریدے گا، جو بھی اپنے بدن کی ضروریات کے لیے جو چیزیں خریدے گا، وہ ساری کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ تو اس وجہ سے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، اور حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حلال کھانے کا اہتمام تبھی ہوگا جب ہم حلال کمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔